لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد اقصی پہ جو ہوتے ہیں قربان مسلسل، مسجد اقصی پہ جو ہوتے ہیں قربان مسلسل، کرتے ہیں فرشتوں کو بھی حیران مسلسل. اب نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس لگے گی، جنت میں ہے سرکار کے مہمان مسلسل. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس پروقار تقریری مقابلے کے اندر جس موضوع سخن کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ سرزمین انبیاء پر یہود کی الغار اور مسلم حکمرانوں کی خاموشی کے عنوان سے آراستہ ہے. سامعین محترم، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے اور آپ کے بھائی سرزمین انبیاء میں مظلوم ہے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جانے کا کہا: یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. یہ وہ سرزمین ہے جہاں یعقوب علیہ السلام کا مسکن ہوا کرتا تھا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں یوسف علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کی جانب اللہ کے نبی 16 ماہ سے زیادہ عرصے تک بارگاہ خدا میں سرے یسجود ہوا کرتے تھے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی امام الانبیاء کہلائے اور تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد معراج پر تشریف لے گئے. سامعین محترم، آج اگر تاریخ کی ورگردانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کا گڑھ ہوا کرتی تھی، مگر 1948 اور 1967 کی جنگ کے بعد وہاں کی سامراجوں اور یورپ اور برطانیہ کی سازش کے تحت وہاں کی سرزمین کا کنٹرول اسرائیلی ریاست کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ ریاست، یہ یہودی اللہ کی ناشکری کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے غدار اور انبیاء کے قاتل دن رات مسلمانوں پر وہ ظلم کے دستانے رقم کر چکے ہیں کہ جس سے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی روحیں بھی شرما گئی ہوں گی. مگر مسلم حکمران محض یہ کہتے رہے کہ ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں. جب کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ہم مذمت کر رہے تھے. جب فلسطین میں بچوں سے لے کر عورتوں تک، بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کو شہید کیا گیا، ہم مذمت کر رہے تھے. جب برما کے اندر زندہ مسلمانوں سے جسم سے گوشت کو کاٹا گیا، ہم مذمت کر رہے تھے. جب امریکہ ڈاکٹر آسیہ صدیقیہ کو پاکستان سے اٹھا کر لے جا رہا تھا، ہم مذمت کر رہے تھے. مگر وہ فلسطینی بچے تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے: او مسلمانوں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. او مسلمانوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قتال سے کیا چیز روکتی ہے؟ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تلواریں بیچ کے مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے. عزیزان محترم، آج 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. وہ یہودی آج بھی کہہ رہے ہیں: وہ مسلمانوں، وہ خیبر تمہاری آخری فتح تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے غیر حکمرانوں سے کہ اللہ کا فرمان تمہیں جگاتا نہیں؟ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث
صحیح بخاری صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 1 کے اندر اللہ کا نبی فرماتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کا شہادت کو طلب کرنا. صحیح بخاری کتاب التمنی صفحہ نمبر حدیث نمبر 7227 کے اندر اللہ کے نبی کا فرمان والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل الناس لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کیا اللہ کے نبی کی غزوہ بدر میں نکل کر 313 پر توکل کرنا یاد نہیں؟ کیا غزوہ تبوک میں غزوہ حنین میں تیروں کی بچھاڑ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا یاد نہیں؟ کیا اللہ کے نبی کا غزوہ احد میں زخمی ہونا یاد نہیں؟ میں سلام پیش کرتا ہوں, میں 2 ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں حماس کے ان مجاہدین کو کہ جنہوں نے ہاتھ میں بندوق کے لیے سر پر کفن باندھے یہودیوں کو للکار کر کہہ رہے ہیں خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں برساؤ بم برساؤ گولیاں, ہم تمہیں بتائیں گے محمد عربی کا غلام کیا ہوتا ہے. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہوگا تعداد بھی تمہاری ہوگی, لشکر بھی تمہارا ہوگا تعداد بھی تمہاری ہوگی. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہاری ہوگی. اور یاد رکھنا اندھیروں کو چیرے کر ایک نور آئے گا, جو تم فرعون ہو تو موسیٰ ضرور آئے گا. اللہ رب العزت امت مسلمہ کی مجاہدین کی نصرت و مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.